أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here, mentor of قرآنک کورس. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ التوبہ لیکچر نمبر 3 آیت نمبر 13 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے، قومن ایسی قوم سے نکاسو انہوں نے توڑ ڈالا. کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑتے جنہوں نے توڑ ڈالا. کس چیز کو توڑا؟ ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہموا اور ارادہ کیا، باخراج الرسول، نکالنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہم اور وہ بادہ اوکم تم سے پہل کی، اول مرۃ پہلی بار، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق تو اللہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے پہلے خود بھی چھیڑ نکالی. کیا ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. قاتلوہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ، انہیں عذاب دے گا اللہ، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، ویخزیہم، اور انہیں رسوا بھی کرے گا، وینصرکم، اور تمہیں غالب کرے گا یا تمہیں فتح یاب کرے گا، علیہم، ان پر، ویشف صدورا، اور شفا بخشے گا ان کے سینوں کو، قوم لوگوں کو، مؤمنین مومنین کے ذریعے سے، ویذہب اور دور کر دے گا، غیظ غصے کو، قلوبہم ان کے دلوں میں جو غصہ جمع ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، عَلَى مَن يَشَاءُ جس کی توبہ کو چاہتا ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اب ان آیات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پریویس آیات کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے. اب ہم اگر ڈسکس کریں تو گزشتہ آیات سے کفار و مشرکین عرب کے متعلق ایک چیپٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ان آیات میں بھی قریش کی بدعہدی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. قریش نے جو معاہدے اور حلف نامے کیے تھے وہ توڑ دیے تھے، کیونکہ حدیبیہ کے عہد نامہ کے خلاف قبیلہ خزاعہ کے مقابلے میں بنو بکر کی مدد کی تھی، اور ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن مقدس یعنی مکہ معظمہ سے نکالنے کی تجاویز پیش کی تھی، سوچی تھی، پلاننگز کر رہے تھے نا وہ لوگ، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا سبب بھی بنے کہ وہ طرح طرح کی پلاننگز کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے، وہ لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہے ہیں، اس سے ہمارا جو ہے یہاں پہ جو روب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے جب وہ پلاننگز کر رہے تھے تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، کیا آپ پلاننگ کرتے ہو، وہم اور آپ ارادہ کرتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالے جانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا سبب بھی یہی چیز بنی. مکہ میں بے قصور مسلمانوں پر مظالم کی ابتدا کی. جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بچ نکلا تو تکبر اور غرور ان کے سر چڑھ کے بولا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم تو لڑائی ضرور کریں گے. بدر کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ چھیڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی اپنی جانب سے عہد شکنی کی ابتدا کی. مسلمانوں کے حلیف خزاعہ کے مقابلے پر بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، ان کو ان کی پیٹھ ٹھونکتے تھے، ان کو بار بار موٹیویٹ کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہ رہنا، اور انہیں اسلحہ بھی قریش جو تھے وہ پرووائڈ کرتے تھے اور ان کی امداد بھی کیا کرتے تھے، جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی تھی. اور آخر کار مسلمان ان سے لڑے، مکہ معظمہ کو مشرکین کے قبضہ سے پاک کیا. تو مسلمانوں کو جہاد کی اس طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو قوم اس طرح کے احوال رکھتی ہو اسے جنگ کرنے میں
مسلمانوں کو کسی وقت بھی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر ان کی طاقت، جمعیت اور ساز و سامان اگر ان کو خوف ہے تو ان کو بتایا جائے کہ مومنین کو سب سے بڑھ کر اگر خوف ہونا چاہیے تو وہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو روب اور دبدبا نہ تو طاقت کا ان کے سر پہ چڑھنا چاہیے، دشمن کی طاقت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا خوف ہونا چاہیے. اگر مومنین کو سب سے بڑھ کر خوف ہونا چاہیے تو انہیں اللہ رب العزت کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر جب دل میں آ جائے گا تو باقی تمام جو ڈر ہیں وہ دل سے نکل جاتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، اس کے قہر و غضب سے لرزاں و ترسا رہے، کیونکہ نفع اور ضرر جو ہے، نفع اور نقصان سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. کسی کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو کامیابی ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو ناکامی ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کامیابی، نفع، نقصان، ہر چیز سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی مخلوق ادنا سے ادنا بھی ہو، ٹھیک ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہو، وہ آپ کو اور مجھے تکلیف اور ضرر نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، اگر کافروں کے پاس طاقت ہے، ساز و سامان ہے، دولت ہے، کچھ بھی ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہے وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، ہمیں ہلکا سا ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی لیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے، آپ کو ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، آپ کو ان پر غالب کرے گا اور ان کے قلوب کے جو غصہ ہے غیظ اس کو دور کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے توبہ کو قبول فرماتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. پھر اگلی آیات میں بتایا جائے قرآن کریم میں سابقہ امتوں کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کفر، شرارت اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور عداوت میں حد سے بڑھ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا جاتا تھا، جس سے ان کے مظالم اور کفر، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جایا کرتا تھا. اور بلا شبہ عذاب کی اقسام بہت سخت، مہلک اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی عبرتناک تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے بھی یہاں پہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جہاد جو اصلی غرض و غایت ہے، وہ جو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک سزا دی جا رہی ہے، ایک عذاب کا ایک سلسلہ ہے جو ان مشرکین پہ، نان مسلم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے جہاد کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رستے ہموار نہیں کرتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، کبھی کس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے، اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اہل حق جو تھے وہ جب دیکھتے کہ وہ لوگ کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں، تو ان کا دل گھٹتا رہتا تھا، ان کا دل پریشان ہوتا رہتا تھا. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ جہاد سے پیچھے ہٹ جاتے تھے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جہاد سے پیچھے ہٹے ہیں، اس کے بعد اگر وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے اس جو ان سے فعل سرزد ہوا نا، اس سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے دروازے کو کھول دیا ہے، رحمت کے دروازے کو کھول دیا ہے، توبہ کے دروازے کو کھول دیا ہے. اگر کوئی رجوع کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا ہوا پائے گا. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ام کیا حسبتم تم گمان کرتے ہو، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تم گمان کرتے ہو کہ شاید ہم لوگ چھوڑ دیے جائیں گے نا. ولما، اور ابھی بھی نہیں، یعلم اللہ، معلوم ہے اللہ کو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولا رسولہ، اور نہ ہی اس کا رسول، ولا المؤمنین، اور نہ مومنین، ولیجتن، رازدار ہیں، واللہ، اور اللہ، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو. کیا تم ابھی بھی یہ گمان کرتے ہو، ابھی بھی یہ خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا ہے. آپ سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے؟ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہ بنایا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، سب کے کاموں کے بارے میں بھی باخبر ہے.
اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جہاد اور قتال کے مقصود فقط ذلت کفار کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی آزمائش اور امتحان بھی اس میں مقصود ہوتا ہے۔ اب کفار کے لیے تو ذلت ہے، رسوائی ہے اور ان کے لیے موت ہے، کیونکہ ان کو جنت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں نا، وہ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے ان کے لیے بھی ایک طرح کی یہ آزمائش ہوتی ہے اور ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی ایمان اور بندگی کے لیے زبانی دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن امتحان کی کسوٹی پر جب تک اسے نہ پرکھا جائے تب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کی راہ میں جان و مال نثار اور قربان کرنے کو تیار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سوا کسی کو کہا گیا ہے کہ اپنا رازدار یا خصوصی دوست نہ بنائیے۔ اپنی جتنی باتیں شیئر کرنی ہیں مسلمز کے ساتھ کیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم کے سوا کسی کو اپنا رازدار یا خصوصی دوست نہیں بنانا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ نان مسلم ہے اور آپ اس کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کریں گے۔ اور جب تک یہ عملی جہاد نہ ہوگا، اب دیکھیں یہ دو طرح کے جہاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جہاد ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، اور ایک جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو جہاد ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی پرسنل چیزیں شیئر نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نان مسلم ہے تو یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اور یہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عملی جہاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز بھی اسی سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں واقف ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کی حالت سے واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دنیا پر بھی کھرا کھوٹا ظاہر کر دے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ امتحان اور آزمائش کے بغیر مسلمان چھوڑ دے جائیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تم اس آزمائش سے گزر کر ثابت کر دو کہ واقعی آپ اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے اپنی جان مال اپنے بھائی سب اگر عزیز رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو قربان بھی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاد میں کس قدر ثابت قدم ہیں، تمام دنیا کے تعلقات پر کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آیت کے لاسٹ پر کہا گیا ہے واللہ خبیر بما تعملون، یہ کہہ کے ظاہر فرما دیا گیا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں سوچتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، ہر چیز کے بارے میں جاننے والی ذات ہے، اس سے ہمارے ہر عمل کے بارے میں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ماتانا نہیں ہے للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ان یعمروا کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد، شاہدینہ تسلیم کرتے ہوئے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، بالکفر کفر کو، اولئک وہی لوگ ہیں، حبطت اکارت گئے ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور جہنم میں، ہم فیہا ہم خالدون وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انما یعمرو صرف آباد کرتا ہے مساجد اللہ اللہ تعالیٰ کی مساجد، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ جو جس نے نمازوں کو قائم رکھا، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشا اور نہ ڈرا، الا سوائے، الا اللہ سوائے اللہ سے، فعسا سو امید ہے، اولئک وہی لوگ، ان یکونوا کہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت یافتہ۔ مشرکین کی لیاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرے جس حالت میں وہ اس حالت میں کہ اپنے آپ کو وہ کفر کا اقرار بھی کر رہے ہوں، اور ان لوگوں کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ ہاں اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتا ہے، ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں، اولئک ان یکونوا من المہتدین تو یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مساجد کی حقیقی آبادی یہ ہے کہ ان میں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت اس کی شان کے لائق ہو، ذکر اللہ کرنے والے کثرت سے موجود ہوں، جو بلا روک ٹوک اللہ کو یاد کریں
اور خرافات نہ کریں اس میں، ٹھیک ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں مساجد میں صرف وہی کام کریں. اور اس کے علاوہ مشرکین سے کہا گیا ہے کہ کیونکہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا نا اسلام سے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ خود کو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم تو مسجد کے رکھوالے ہیں، ہم تو اس کے متولی ہیں، اور خادم کعبہ کہا کرتے تھے. حالانکہ کہا گیا ہے حقیقتاً اولو العزم مسلمانوں کے دم سے ہی مساجد آباد رہ سکتی ہیں. ان آیات کا شان نزول بھی اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رہنے سے آر دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہماری برائیاں یاد رکھتے ہو، ہماری بھلائیوں کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتے. کیا تمہیں نہیں معلوم ہم بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو آباد رکھنے والے، اس کا انتظام کرنے والے، حجاج کو پانی پلانے والے، اس طرح کے ہم بہت سے کام کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم مسجد کے محتمم ہیں اور اس کے متولی بھی ہیں. اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ایسے ایکسپلین اس کو کیا کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد آباد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں. ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. اور فرمایا کہ جو مشرک ہے وہ کبھی بھی مسجد کا رکھوالا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے مسجد کی آبادی ہوئی اس کے ایمان کا قرآن گواہ ہے. ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی، دوسرے ضروریات کا انتظام کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، مؤذن کے لیے کچھ انتظامات کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے اعمال اس کے مومن کامل ہونے کا گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک کامل مومن ہے. اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے جو کہ صحیح طرح سے مسجد کی فضیلت کو جانتا ہے اور اس کی رکھوالی کرتا ہے. آیت میں مسجد کی عمارت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کو ویسے چھوڑ دیں گے تو وہ ایک ویران ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور انہیں ویران نہیں کرنا، اور ان میں جو چیزیں مسجد میں نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ خرید و فروخت ہے، دنیا کی باتیں ہیں، کسی گم شدہ چیز کے بارے میں باتیں کرنا ہے، یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال کرنا ہے، یا فضول قسم کے شعر جو ہیں ان کو پڑھنا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، شور وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں سے مسجد میں کرنے سے اجتناب کرنا ہے. ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مسجد میں آنے جانے والے کی عادت کو دیکھو کہ وہ مسجد میں لازم پکڑے ہوئے ہیں، مسجد میں آتا جاتا ہے، تو اس کی ایمان کے گواہ بن جاؤ. اور کہا کہ یہی ایمان والا صحیح ایمان والا ہے جو مسجد میں آتا جاتا ہے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے اللہ والے ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب پوری قوم پر سے ہٹا لیتا ہے. جن پر عذاب نازل کیا جاتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ مسجد والوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد جب عذاب والوں پر دیکھتے ہیں تو ان سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث کچھ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم ہے کہ میں زمین والوں کو عذاب تو دینا چاہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کو آباد کرنے والے اور اپنی راہ میں آپس میں محبت رکھنے والے، صبح اور شام کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظر ڈال کر عذاب ہٹا لیتا ہوں اور لوگوں پر عذاب نازل نہیں فرماتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی مسجدوں کی آباد کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور ہمیں بھی ایمان و اسلام کے ساتھ نمازوں کو قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والا بنا دے، اور جس گناہ کے کرنے سے عذاب کے ہم قریب ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے دور فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہماری آخرت کو بہترین بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے ٹھہرایا ہے پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارۃ المسجد الحرامی، اور آباد کرنا مسجد حرام کو، کمن اس کی مانند آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر،
वजाहदा, और उसने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ला यस्तबूना, वो बराबर नहीं है, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला हदायत नहीं देता सिवाय उन लोगों को जो कि जालिम हों। क्या तुम लोगों ने हिजाज के पानी पिलाने को, मस्जिद हराम के आबाद रखने को इस शख्स के बराबर करार दे दिया है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाया हो और इसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया हो, और ये लोग बराबर नहीं अल्लाह के नजदीक जो लोग बेइंसाफ हैं, अल्लाह ताला इन पर हदायत नाजिल नहीं फरमाता। अल्लदीना, वो लोग जो आमनू, ईमान लाए, बहाजरू, और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, जो लोग ईमान लाए, इन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, बि अम्वालिहिम, अपने मालों से, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों से, व अअज़मु, बहुत बड़ा, दरजतन, दर्जे हैं, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, व उलाइका, और वही लोग हैं, हुमुल फाइजून, मुराद को पहुंचने वाले। युबश्शिरुहुम, इन्हीं लोगों के बारे में बात की जा रही है। युबश्शिरुहुम, इन्हें खुशखबरी दे दीजिए, इन्हें बशारत सुना दीजिए, इन्हें गुड न्यूज दे दीजिए, रब्बुहुम, इनके रब की तरफ से, ठीक है, जिन लोगों ने जो ईमान ले आए, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, और जिन्होंने, अब ईमान वाला कौन होता है? ईमान वाला एक है इस्लाम, दूसरा है ईमान। इस्लाम क्या है? इस्लाम फर्मा बरदारी है। इस्लाम वो है, आप कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं और एंटर हो जाते हैं इस्लाम में, आपको टाइटल मिल जाता है, यू आर मुस्लिम, ठीक है। और ईमान क्या है? जो अल्लाह की मानने वाले होते हैं। मोमिन कौन होता है? जो अल्लाह की बातों को मानता है, उसके तमाम अहकामात को मानता है, नमाज स्किप नहीं करता, रोजा स्किप नहीं करता, हज स्किप नहीं करता, ज़कात में टाल मटोल से काम नहीं लेता, सदकात में टाल मटोल से काम नहीं लेता, तो वो मोमिन है, ठीक है। तो यहाँ पे किन लोगों को खुशखबरी दी जा रही है? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में जिहाद किया और अपने मालों को, अपनी जानों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, और अल्लाह की, हाँ, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है, और यही लोग हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, हुमुल फाइजून, जो सक्सेसफुल हैं, जो कामयाब हैं, जो मुराद को पहुंचने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा, नेम ले लेके पुकारा जाएगा, अलीना है, अक्सा है, कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से पुकारा जाएगा, अक्सा, आप जन्नत में एंटर हो जाइए, आपने सब्र किया था। अलीना, आप जन्नत में एंटर हो जाइए, आपने सब्र किया था, आपने अल्लाह ताला के अहकामात को माना था। तो खुशखबरी इस तरह से दी जाएगी, एक एक बंदी का, एक एक बंदे का नाम पुकारा जाएगा और जन्नत में उनको दाखिल किया जाएगा। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, अगर हमने कोई प्राइज विन किया होता है, या फिर इस तरह से होता है कि सर्टिफिकेशन होती है, और जब हम अपना नेम देख के ऐसे टाइटल पे चमकता हुआ, तो खुशी के मारे हम ऐसे खिल उठते हैं कि हमारा नेम यहाँ पे, जब अनाउंसमेंट होती है, हमारा नेम स्टेज पे पुकारा जा रहा होता है, हमारे खुशी के लम्हात देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े क़यामत आपके नाम पुकारेंगे, खुशखबरी से, युबश्शिरुहुम, इन्हें खुशखबरी दे दीजिए, किन लोगों को? जिन्होंने अल्लाह की मानी, जिन्होंने शैतान को इग्नोर किया, शैतान ने उनको भी बड़ा फिसलाया, बड़ा उनको बहकाया, शैतान सबको बहकाता है ना, लेकिन अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते को मान लिया, उस पे चलना शुरू किया, अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा, युबश्शिरुहुम, इन्हें खुशखबरी दे दीजिए, रब्बुहुम, इनके रब की तरफ से, बिरहमतिन, रहमत की खुशखबरी दे दीजिए, मिन्हु, मेरी तरफ से, वरिज़वानी, वरिज़वानिन, और अल्लाह ताला की खुशनुदी, व जन्नातिन, और इनके लिए बागात हैं, लहुम, इनके लिए, फीहा, इसमें, नईमुन, नेमतें होंगी, मुकीम, दायमी, हमेशा के लिए, खत्म होने वाली नहीं होगी। ये डर नहीं होगा कि अगर इतना बड़ा बिजनेस है तो वो कहीं डूब ना जाए। ये डर नहीं होगा कि अगर ये खुशी मुझे मिली हुई है मेरे से छिन ना जाए। ये नहीं डर होगा कि अगर मैं अभी अच्छे ओहदे पे फाइज हूँ तो मेरे से ये ओहदा छीन ना लिया जाए। ये नहीं डर होगा कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ रही है और अब तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये डर नहीं होगा, ऐसा कोई डर नहीं होगा। नईम मुकीम, नेमतें दायमी, हमेशा के लिए रहने वाली नेमतें होंगी, जिसमें हमेशा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आपको आला दर्जात में ठहराया जाएगा। आपके लिए ऊंचे ऊंचे महलात होंगे। आपके लिए जो हुरें होंगी ना, उन पे जन्नत, दुनिया की औरत को अल्लाह ताला ने फौकियत अता की है। और बच्चे होंगे छोटे छोटे, जैसे मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में बताया था कि वो आपसे, आपके पीछे से लिबास पकड़ रहे होंगे।
آپ نے بڑے گھیردار والے لباس پہنے ہوئے ہوں گے, بڑی بڑی فراکس پہنی ہوئی ہوں گی, اور پیچھے سے وہ آپ کی فراکس کو پکڑیں گے, اور کس طرح سے ہوں گے, موتیوں کی طرح سے ہوں گے, جو کہ نان مسلم ہے. اب مسلم بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے, ان کے لیے الگ ڈیٹیل ہے, وہ بھی آپ کو کبھی بتاؤں گی. اور جو نان مسلم بچے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بورن ابھی ہوتے ہیں, بورن بیبی ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ جنت میں جائیں گے, ایسے رہیں گے موتیوں کی طرح, ٹھیک ہے, ایسے موتیوں کی طرح چلتے پھرتے ہوں گے اور خدمت کرتے ہوں گے مسلمانوں کی, جائیں گے وہ جنت میں. اور وہ کیا کریں گے, جب ایک حور یا مسلمان عورت, مومن عورت جنت میں 70 لباس پہن کے بڑی سی فراک پہن کر چلے گی, تو وہ پیچھے سے فراک کو پکڑیں گے, جیسے اس طرح سے لگے گا چاروں طرف سے موتیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. ایک تو سفید لباس پہنیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کا کلر بھی ایسا ہوگا, ایسے لگیں گے جیسے موتی ادھر ادھر لڑکتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فیہا نعیم مقیم, اس میں ہمیشہ کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی, جس کے بارے میں آپ کو ڈر نہیں ہوگا, جس میں آپ کو ریٹائرمنٹ کا ڈر نہیں ہوگا, جس میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا میں بوڑھی ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ لباس پرانا ہو گیا, نیا کہاں سے لوں گی. بس آپ سوچیں گی, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا فرمائے گا, ٹھیک ہے, دائمی نعمتیں ہوں گی, ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے خالدین, ہمیشہ رہیں گے, فیہا, اس میں, ابداً, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا خالدین, ہمیشہ رہیں گے, ایک بار بات ہو گئی ہے, لیکن اس کو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین دہرایا جا رہا ہے کہ ابداً, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رہیں گے آپ, دائمی نعمتوں کو آپ چکھیں گے, ان کے مزے لیں گے, ان کا مزہ بھی بڑا اچھا ہوگا. یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے اور ہم خوشی کو جلدی بھول بھی جاتے ہیں. خوشی کے لیے تیاریاں اتنی کر رہے ہوتے ہیں, لائک اگر کوئی شادی ہوتی ہے اس کے لیے پورا سال تیاریاں کرتے ہیں, اور سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ مائیں شروع سے ہی بچیوں کے لیے چیزیں بنانا شروع کر دیتی ہیں کہ اب ان کی شادی کرنی ہے, ان کے لیے جہیز بنانا ہے, یہ وہ. جب خوشی کا لمحہ آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کیسے منٹوں میں وہ خوشی ختم بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا, آپ کی دائمی خوشیاں ہوں گی, خوشی کا ٹیسٹ آپ کو محسوس ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب ایسے کیسے ہوتا ہے, جب کبھی خوشی آ جاتی ہے اس کے لیے ویٹ کرتے رہتے ہیں, جیسے کوئی بھی اگر پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہے, کچھ بھی ہے, خوشی کے لیے ویٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب خوشی ملتی ہے, لائک عید ہوتی ہے, کہتے ہیں مزہ نہیں آیا, ہم تو بور ہو رہے ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بہت لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تو بور ہو رہے ہیں. اگر خوشی کے لمحات آ بھی گئے ہیں, اس خوشی کو آپ محسوس نہیں کر رہے, لیکن جنت میں جو آپ کو خوشیاں دی جائیں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی, اور آپ ان کے ٹیسٹ کو, خوشی کے ٹیسٹ کو بھی محسوس کریں گی. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس, عندہ, اس کے ہاں, اللہ کے ہاں, اجر عظیم, اس کا بہترین اجر ہے جو اچھے اعمال کریں گے. اسلام لانے سے پہلے ان آیات کا شان نزول آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں. اسلام لانے سے پہلے آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک, ٹھیک ہے, ان کا شان نزول جو ہے, اسلام لانے سے پہلے اس طرح سے حضرت عباس غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے, اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ لوگ ایمان و ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ اور فضیلت سمجھتے ہیں, لیکن ہم بھی تو ایسے ہیں جو کہ حجاج کو پانی پلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم جو ہے بہت ساری خدمات کرتے ہیں, اور ہم جو ہے ہمارے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی, اور صحیح مسلم میں اس کی روایت ہے کہ ایک روز جمعہ کے دن مسجد نبی میں چند حضرات صحابہ جو تھے وہ جمع تھے. حاضرین میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ اسلام اور ایمان کے بعد میرے نزدیک حجاج کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے, اور مجھے اس کے مقابلے میں کسی دوسرے عمل کی پرواہ بھی نہیں ہے. دوسرے صاحب نے اس کے جواب میں کہا, نہیں, اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا عمل ہے اور تمام عبادات اور اعمال سے افضل اور اشرف ہے. اسی طرح آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی تھی, آپس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اور افضل اور اشرف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ آپ جمعہ کے وقت ممبر نبی کے پاس بیٹھ کر اس طرح کی بحث کر رہے ہیں, ذرا صبر کیجئے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیجئے گا. چنانچہ جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی
کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے. ایمان والے ہیں تو تمام اعمال قبول ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ کیا جائے, جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایمان اور ہجرت کو اصل عمل سمجھتے ہیں, ہم تو بیت اللہ کی عمارت کی حفاظت کرتے ہیں, حجاز کو پانی پلاتے ہیں, ہمارے اعمال بھی قبول ہو گئے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل آپ کا مقبول نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل اور قابل ذکر کیوں نہ ہو. اس لیے کسی مشرک کو بیت اللہ کی یا حجاز کے پانی پلانے کی وجہ سے کوئی فضیلت اور بزرگی مسلمانوں کے مقابلے میں حاصل نہیں ہو سکتی. اور ایمان کے بعد بھی ایمان و جہاد کا درجہ بنسبت امارت بیت اللہ اور سقایت الحاج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جو مسلمان ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ میں مقدم رہے وہ ان مسلمانوں سے افضل ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی اور صرف بیت اللہ کی عمارت اور حجاز کے پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے رہے. تو یہاں مشرکین کی بات کا بھی جواب دے دیا گیا کہ بیت اللہ کی عمارت کی دیکھ بھال کرنا, حجاز کو پانی پلانا, ان دونوں سے ایمان افضل ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی. اور مسلمانوں کی بات کا جواب بھی دے دیا گیا کہ اسلام اور ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ, عمارت مسجد الحرام اور حجاز کو پانی پلانے سے افضل ہے. ایمان اور جہاد. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر آگے ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے, بشارت سنائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اعمال پر, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا اور صحیح طریقے سے ایمان لائے گا, اللہ کے لیے اپنے گھر بار اور سب کو چھوڑے گا, اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں جہاد کرے گا, ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بڑے درجات والے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ سکسیسفل ہیں. هم الفائزون کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ والے لوگ ہی سکسیسفل ہیں, یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں, یہ لوگ ہیں جو کہ بامراد ہیں. اور انہی کے لیے خوشخبری ہے, انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جائے گی کہ یہ ونر ہے. ٹھیک ہے, انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جائے گی کہ یہ ہے علینا ہے, یہ اقصا ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ کو جنت ملے گی, اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور نہیں کیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا, سو آپ جا رہی ہیں جنت میں. اور اللہ تعالیٰ کی پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ایسی باغات ہوں گے, ایسی نعمتیں ہوں گی, نعیم مقیم, جو کہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوں گی, اور اس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا, تم نہ بناؤ, اے ایمان والو تم نہ بناؤ, آباءکم, اپنے باپ دادا کو, اخوانکم و اخوانکم, اور اپنے بھائی کو, اولیاء, رفیق, ان استحبوا, اگر وہ پسند کریں, کفر کو, اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں آپ پھر ان کے ساتھ رفاقت نہ رکھیں, علی الایمان, ایمان کے خلاف, ومن یتولہم, اور جو کوئی دوستی کرے گا, منکم, تم میں سے, فاولئک هم الظالمون, تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. قل, کہہ دیجئے, ان کانا, اگر ہوں, آباؤکم, تمہارے باپ دادا, و ابناؤکم, اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و ازواجکم, اور تمہاری بیویاں, و عشیرتکم, اور تمہارے خاندان والے, و اموال, اور مال, اقترفتموها, جو تم نے کمایا, و تجارت, اور تجارت, تخشونا, تم ڈرتے ہو, کسادہا, اس کا نقصان, ومساکن, اور حویلیاں جس میں آپ رہتے ہو نا, ترزونہا, جو آپ پسند کرتے ہو, احبا, زیادہ پیاری ہیں, الیکم, آپ کے لیے, من اللہ, اللہ سے, ورسولہ, اور اس کے رسول سے, وجہادہ, وجہاد, اور جہاد, فی سبیلہ, اس کے راستے میں, فتربصوا, تو انتظار کیجئے, حتی, یہاں تک کہ, یأتی اللہ, آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بھی امرہ, اس کا حکم, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نازل ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو کہ نافرمان ہیں, جو کہ اگنور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب پہلی آیات میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ایمان باللہ کے ساتھ جہاد کی فضیلت, افضل ہونے کی دلیل, اور یہ کہ یہ ایک افضل ترین عمل ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان میں جیسے ہجرت اور جہاد میں عزیز و قریب
برادری کے تعلقات خلل انداز ہوتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے، ایک مومن کو انہیں ہرگز عزیز نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ، کیونکہ پہلے ہم نے ہجرت والی آیات ڈسکس کی تھی نا، تو اس لیے یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے ہجرت کے حوالے سے کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلیں گے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آڑے آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مومن کو انہیں ہرگز عزیز نہیں رکھنا چاہیے اگرچہ وہ اس کے باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ ان سے رفاقت اور دوستی کا دم بھرے، حتیٰ کہ تعلقات اس کو جہاد اور ہجرت سے منع کر دیں۔ ایسا کرنے والے گناہگار بن کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد کس طرح سے فرض ہے، کس طرح سے آپ نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد کی مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو بتا دیجئے اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے، ہجرت یا جہاد کرنے سے خیال میں رکاوٹ ہو، آپ کی برادری، آپ کا کنبہ چھوٹ بھی جائے تو آپ کے اعمال اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مختلف ہوں گے، تجارت مانت پڑ جائے گی یا بند ہو جائے گی، اور اس سے انہیں بتا دیجئے آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اگنور نہیں کرو گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم سے چھوٹ جائے گی، ہم بے آرام ہو جائیں گے، ہماری تجارت مانت پڑ جائے گی، ان تمام چیزوں کو اگر آپ اگنور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو جو بہت آسانی سے آپ پر آنے والا ہے۔ اور اینڈ پر بتایا گیا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یعنی جو لوگ مشرکین کے تعلقات یا دنیاوی خواہشات یا پھر مال و دولت کی محبت میں پھنس کر احکام الہی کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے باز رہتے ہیں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے صاف صاف بتا دیا گیا ہے، اس لیے صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت، اور دوسری طرف ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، عزیز و قریب، مال و دولت، کاروبار، دکان، مال، سامان، ان سب کی محبت۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے تو وہ لازمی طور پر ان میں سے کسی ایک کا کہا مانے گا، تو اسے کیا ہوگا کہ اسے دونوں میں سے کسی ایک کا کہا ماننا ہوگا، کہ یا اللہ رب العزت کا کہا ماننا ہوگا یا پھر اس کو اپنے ریلیٹیوز کا، فیملی کا کہا ماننا ہوگا۔ اگر تو وہ اپنی فیملی کا کہا مانے گا اور کہے گا کہ میں جہاد سے بھی انکاری ہو جاتا ہوں، میں ہجرت بھی نہیں کرتا، جیسے کہ ہم پہلے ہجرت والی آیات جو تھے اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو لازمی طور پر وہ نافرمانوں میں سے ہوگا اور پھر اس کو سزا بھی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کا شمار بھی پھر نافرمانوں میں ہی ہوگا، اور اس کے لیے بات کی جا رہی ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، ٹھیک ہے؟ انہیں راہ ہدایت نہیں دیتا جو کہ نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔